دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں، سرزمین سے، اور فلسطینیوں سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال میرے بیٹے نے مجھ سے کیا، اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ فلسطینیوں سے محبت یا فلسطین کی سرزمین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ دوستو، فلسطین کی سرزمین شروع سے ہی انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی بیٹھ کے پوری دنیا پہ نہ صرف حکومت کی بلکہ فضاؤں پہ، ہواؤں پہ اور ہر مخلوق پہ حکومت کی، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اور آپ کو اسی سرزمین پہ عذاب الہی سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسی مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی جگہ یعنی کہ فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ رہائش اختیار کی اور اپنا ایک محراب بھی یہاں پہ تعمیر کروایا۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال کا کام شروع ہوگا، اور جالوت اور طالوت کا قصہ بھی اسی شہر میں ہی پیش آیا۔ اس شہر میں کئی معجزات ہوئے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھا کیا تو اللہ نے ان کو اسی شہر سے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب، قرب قیامت کے قریب واپس آئیں گے تو اسی شہر میں ایک مینار پہ آپ جو ہے وہ اتریں گے، اور اسی فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو چینٹیوں کا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، وہ اسی سرزمین پہ پیش آیا۔ ہسکلان شہر میں اور ایک وادی ہے، وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا جب چینٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور یہ سرزمین جو ہے وہ بہت ہی مقدس ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو آپ کا جو سفر تھا، مکہ سے پہلے آپ جو ہے وہ بیت المقدس تشریف لائے، اور آپ نے امامت کرائی، انبیاء کرام کو جو ہے وہ امامت کرائی، اور یہاں سے پھر آپ کا سفر معراج جو ہے وہ آسمانوں سے پھر عرش معلیٰ تک جاتا ہے۔ تو فلسطین کی سرزمین شروع سے ہی جو ہے بڑی ہی مقدس رہی۔ اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے اور رومیوں سے بچانے کے لیے جو ہے تقریباً 5000 سے زائد صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا جب فتوحات جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑھ رہی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ بیت المقدس تشریف لائے، اور آپ نے مسجد اقصی میں نماز بھی ادا کی۔ اس سے بھی اس شہر کی جو ہے جلال و عظمت کا جو ہے وہ واقعہ سامنے آتا ہے، اجاگر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جب یہ شہر فتح ہوا تو یہ بھی ایک اس شہر کے جو ہے وہ بڑا مقدس ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دوستو، فلسطین کی سرزمین، بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ہی قیمتی رہا ہے شروع سے، اور بڑا قابل احترام رہا ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں نے، ہزاروں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جو ہے شہادتیں دیں، قربانیاں دیں، اور اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔